بعض اوقات زندگی بدلنے کے لیے کروڑوں روپے نہیں چاہیے ہوتے، صرف ایک صحیح فیصلہ کافی ہوتا ہے۔ میرا نام سلیم ہے۔ میں ایک چھوٹے سے شہر میں موٹر سائیکلوں کی مرمت کرتا تھا۔ میری دکان اتنی چھوٹی تھی کہ ایک وقت میں صرف 2 موٹر سائیکل اندر آ سکتی تھی۔ صبح 8 بجے دکان کھولتا، رات 9 بجے بند کرتا۔ ہر مہینے آخر میں بامشکل اتنے پیسے بچتے تھے کہ گھر کا کرایہ اور راشن پورا ہو جائے۔ میری ماں اکثر کہتی تھی، بیٹا رزق کم ہو تو غم نہ کرنا، بس حلال ہونا چاہیے۔ میں ہر بار مسکرا دیتا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ میں تھک چکا تھا۔ میری دوست ایک ایک کر کے کامیاب ہو رہے تھے۔ کسی نے بڑی ورکشاپ کھولی، کسی نے گاڑی خرید لی، اور میں اب بھی اس پرانی دکان پہ پینچر بیٹھا لگا رہا تھا۔ ایک شام بارش شروع ہو گئی۔ میں دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ سڑک پہ اچانک بریک لگنے سے زوردار آواز آئی۔ میں باہر بھاگا۔ ایک بوڑھا آدمی سڑک پر گرا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ایک بیگ دور جا کے گرا۔ 10-15 لوگ وہاں کھڑے تھے۔ کچھ موبائل سے ویڈیو بنا رہے تھے، کچھ صرف تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ اس کی سانس چل رہی تھی، مگر بہت مشکل سے۔ میں نے زور سے کہا، کوئی ایمبولینس کو فون کرے۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ میں نے مزید انتظار نہیں کیا۔ قریب کھڑی ایک لوڈر رکشہ روکی، اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے تقریباً 20 منٹ بعد آ کے باہر کہا، اگر آپ 10 منٹ دیر سے آتے تو ان کی جان بچانا مشکل تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں خاموشی سے واپس جانے لگا۔ اتنے میں ایک نرس نے آواز دی، بھائی صاحب وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ بوڑھے آدمی نے بڑی مشکل سے آنکھ کھولی، مجھے مسلسل دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے پوچھا، تمہارا نام؟ سلیم۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کی گرفت کمزور تھی، لیکن الفاظ بہت مضبوط تھے۔ سلیم، آج تم نے میری جان نہیں بچائی، تم نے مجھے انسانیت پر دوبارہ یقین دلایا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، انکل میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ انہوں نے سر ہلایا، نہیں بیٹا، آج کل لوگ صرف فرض نہیں نبھاتے، صرف ویڈیو بناتے ہیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے سلام کیا اور واپس اپنی دکان آ گیا۔ 2 دن گزر گئے۔ میں اس واقعے کو تقریباً بھول چکا تھا۔ تیسرے دن صبح تقریباً 11 بجے میری دکان کے سامنے 3 کالی گاڑیاں آ کر رکی۔ پورے بازار کی نظریں میری دکان پر جم گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ 3 سوٹ پہنے ہوئے لوگ گاڑیوں سے اترے۔ ان میں سے ایک سیدھا میرے پاس آیا، کیا آپ سلیم ہیں؟ میں نے ہاں سے سر ہلایا۔ اس نے جیب سے ایک سفید لفافہ نکالا، یہ آپ کے لیے۔ میں نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک سنہری رنگ کا دعوت نامہ تھا۔ اس پر لکھا تھا، آپ کو کل شام 7 بجے رائل کرسٹل ہوٹل میں خصوصی تقریب پہ مدعو کیا گیا ہے۔ نیچے صرف ایک دستخط تھا، حاجی عبدالرحمن۔ یہی وہ نام تھا جس بوڑھے آدمی کو میں نے ہسپتال پہنچایا تھا۔ میں نے پوری رات سوچتا رہا، آخر ایک عام مکینک کو شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں کیوں بلایا گیا ہے؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اگلی شام صرف ایک اعلان میں پوری زندگی بدلنے لگی۔ اگلے دن میں اپنی زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے ہوٹل کے سامنے کھڑا تھا۔ شیشے کی اونچی عمارت، مہنگی گاڑیاں، سوٹ پہنے ہوئے لوگ، ان سب کے درمیان میں ایک عام سا مکینک۔ میرے کپڑے صاف تھے لیکن سادہ۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا شاید مجھے اب یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن پھر امی کی بات یاد آ گئی، بیٹا عزت کپڑوں سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اندر داخل ہو گیا۔ ہال میں تقریباً 200 لوگ موجود تھے۔ شہر کے بڑے بزنس مین، سیاستدان، صحافی، سب وہاں موجود تھے۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد اسٹیج پر وہی بوڑھے صاحب آئے۔ وہ مکمل صحت مند لگ رہے تھے۔ پورا ہال کھڑا ہو گیا، تالیاں بجانے لگے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، پھر بولنا شروع کیا۔ 2 دن پہلے میں سڑک پہ گرا ہوا تھا۔ میرے پاس کروڑوں کی دولت تھی، لیکن مجھے اٹھانے والا ایک غریب نوجوان تھا۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ میں گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، سلیم بیٹا یہاں آؤ۔ میں آہستہ آہستہ اسٹیج پہ چلا گیا۔ انہوں نے مائک میری طرف بڑھایا، بیٹا اگر تم ابھی بھی 1 کروڑ روپے دے دیے جائیں تو تم سب سے پہلے کیا کرو گے؟ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر جواب دیا، میں اپنی ماں کا قرضہ اتاروں گا، اپنی دکان بڑی کروں گا، باقی رقم کسی ضرورت مند کے کام لے آؤں گا۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔
بوڑھے شخص نے مسکرا کے کہا، اچھا جواب ہے، لیکن میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ حال میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ میں بھی حیران رہ گیا۔ پھر انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک موقع دوں گا، لیکن پہلے ایک امتحان ہوگا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ دفتر شہر کی سب سے اونچی عمارت میں تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھے تھے۔ میں سامنے ایک سادہ سا لفافہ رکھا تھا، اس میں 5 لاکھ روپے تھے۔ میں چونک گیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ رقم تم نے صرف ایک جگہ پہنچانی ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں؟ انہوں نے ایک کاغذ پر پتہ لکھا، کل شام 5 بجے یہ رقم اس پتے پہ پہنچا دینا۔ یاد رکھنا، کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا، کوئی تم سے حساب نہیں مانگے گا۔ اگر تم چاہو تو یہ سارے پیسے رکھ سکتے ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اگر میں رکھ لوں تو؟ وہ مسکرائے، پھر بھی کوئی نہیں تمہیں پوچھے گا۔ اگر پہنچا دو تو شاید تمہاری زندگی بدل جائے۔ میں لفافہ لے کر گھر آ گیا۔ پوری رات نیند نہیں آئی۔ 5 لاکھ روپے میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، اگر یہ رقم میری ہو جائے تو میری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لیکن پھر امی کی یہ آواز کانوں میں گونجی، حرام کا 1 روپیہ حلال کے 1000 روپے سے بھی مہنگا ہوتا ہے۔ اگلے دن میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور اس پتے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پتہ شہر کے ایک غریب علاقے کا تھا۔ میں ایک ٹوٹے ہوئے گھر کے سامنے رکا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ تقریباً 10 سال کی ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ میں نے پوچھا، یہاں رخسانہ بی بی رہتی ہیں؟ بچی نے آہستہ سے کہا، جی، وہ میری امی ہے۔ اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں اندر گیا، ایک کمزور خاتون بستر پہ لیٹی تھی۔ گھر میں 2 پرانے پنکھے، ایک ٹوٹی ہوئی میز اور خالی برتن پڑے تھے۔ میں خاموشی سے لفافہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ حیران ہو کر بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا، کسی نے آپ کی امانت بھیجی ہے۔ انہوں نے لفافہ کھولا اور رونے لگی۔ میں گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آج میرے شوہر کی برسی ہے۔ مرنے سے پہلے وہ کہتے تھے، اگر دنیا میں اچھے لوگ باقی رہے تو ایک دن اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ صرف امتحان کا پہلا مرحلہ ہے، کیونکہ اس لمحے حاجی عبدالرحمن اپنے دفتر میں بیٹھے CCTV سے ایک اسکرین پر مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی اسکرین سے صرف ایک جملہ کہا، اصل امتحان اس نے پاس کر لیا ہے، اب وقت ہے اسے حقیقت بتانے کا۔ اگلی صبح مجھے دوبارہ حاجی عبدالرحمن کے دفتر سے فون آیا، سلیم صاحب، حاجی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں فوراً وہاں پہنچا۔ اس بار دفتر کے دروازے پہ گارڈ نے مجھے سلام کیا۔ کل تک میں ان کے لیے ایک عام آدمی تھا، آج وہ مجھے عزت سے اندر لے جا رہے ہیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ حاجی صاحب کھڑکی کے پاس کھڑے شہر کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے، بیٹا تم نے امتحان پاس کر لیا۔ میں حیران رہ گیا، کون سا امتحان؟ انہوں نے میز پہ رکھا ریموٹ اٹھایا، سامنے بڑی اسکرین آن کی۔ میں چونک گیا۔ اسکرین پہ کل والی پوری ویڈیو چل رہی تھی۔ میں موٹر سائیکل پر لفافہ لے کر جا رہا تھا، پھر اس غریب کے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ آخر میں خاموشی سے واپس آ رہا تھا۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے کہا، ہاں میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے ایک لمبی سانس لی، پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ آج سے 30 سال پہلے میں بھی تمہاری طرح ایک غریب لڑکا تھا۔ ایک شخص نے مجھے اعتماد دلایا، مجھے موقع دیا، پھر زندگی بدل گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا، جس دن میں کامیاب ہو جاؤں گا میں بھی کسی ایسے انسان کو ڈھونڈوں گا جو ایمانداری میں امیر ہو، چاہے جیب سے غریب ہو۔ میری آنکھیں نم ہونے لگیں۔ انہوں نے دراز کھولی، ایک فائل میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، الحیات موٹرز۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ انہیں مسکرا کر کہا، شہر میں میری 5 ورکشاپس ہیں، آج سے 6ٹھی ورکشاپ تم سنبھالو گے۔ میں سمجھا شاید وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن میرے پاس تو کاروبار چلانے کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ ہنس پڑے۔ ورکشاپ چلانا سکھایا جا سکتا ہے، لیکن ایمانداری وہ نہیں سکھائی جا سکتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر انہوں نے آخری بات کی، میں تمہیں دولت نہیں دے رہا، میں تمہیں ذمہ داری دے رہا ہوں۔ 6 ماہ بعد میری زندگی واقعی بدل چکی۔
اب ایک بڑی ورکشاپ چلا رہا تھا، میرے ساتھ 15 لوگ کام کر رہے تھے۔ سب سے بڑی بات، میری امی کے چہرے پہ پہلی بار سکون دیکھا تھا، لیکن دن میں شام کو ورکشاپ میں بات کرتا۔ ایک دن میں شام کو ورکشاپ بند کر رہا تھا کہ اچانک سڑک کے کنارے ایک نوجوان موٹر سائیکل کے ساتھ پریشان کھڑا تھا۔ لوگ گزر رہے تھے، کوئی نہیں رکا۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، اس کی موٹر سائیکل خراب تھی، میں نے مفت میں اس کو ٹھیک کر دیا۔ وہ بار بار پیسے دینے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں بھائی، کبھی موقع ملے تو کسی اور کی مدد کر دینا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اور چلا گیا۔ میں واپس ورکشاپ کی طرف مڑا تو دیکھا سڑک کی دوسری طرف حاجی عبدالرحمن کھڑے تھے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے صحیح انسان کو چنا ہے۔ آج اس واقعے کو 8 سال گزر چکے ہیں۔ میری اپنی 3 ورکشاپ ہیں۔ اللہ نے عزت بھی دی، رزق بھی دیا، لیکن میں آج بھی اپنی پہلی چھوٹی سی دکان نہیں بھولا، کیونکہ وہی میں نے سیکھا تھا، انسان کو بڑا اس کی جیب نہیں بناتی، اس کا کردار بناتا ہے۔ اور ایک بات میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی وہ دعا بن کے لوٹتی ہے اور کبھی ایسے موقع کی شکل میں جو اس کی زندگی بدل دے۔